یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جو عام زندگی سے اٹھا اور تاریخ کے اوراق میں اپنی بہادری، ذہانت اور انصاف کے نقوش چھوڑ گیا۔ یہ کہانی ہے شیر شاہ سوری کی، جس نے نہ صرف مغلوں کو شکست دی بلکہ ایک ایسی سلطنت قائم کی جس کے اصول آج بھی زندہ ہیں۔ چاندی کے روپیہ سے لے کر گرینڈ ٹرنک روڈ تک، یہ سب اسی عظیم حکمران کی میراث ہے۔ آئیے چلتے ہیں 16ویں صدی کے اس سفر پر، جہاں ہم جانیں گے ایک عام سپاہی کے بادشاہ بننے کی داستان۔ شیر شاہ، جن کا اصل نام فرید خان تھا، شاندار حکمرانی اور اصلاحات کے لیے مشہور ہے۔ ان کی کہانی ایک عام شخص کے عظیم حکمران بننے کی متاثر کن داستان ہے۔ ابتدائی زندگی 1486 1519۔ شیر شاہ سوری 1486 میں سسرام، بہار میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد حسن خان ایک معمولی جاگیردار تھے اور خاندان کو مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ فرید خان نے بچپن سے ہی ذہانت، شجاعت اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ان کی والدہ نے ان کی شخصیت سازی میں اہم کردار ادا کیا۔ فرید کو تعلیم سے گہرا لگاؤ تھا اور وہ فارسی زبان کے ماہر بن گئے۔ گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے والد کی جاگیر کو چھوڑ دیا اور بہار کے گورنر جمال خان کے دربار میں نوکری اختیار کی۔ فرید نے اپنی غیر معمولی ذہانت اور فوجی مہارت کی وجہ سے گورنر جمال خان کا اعتماد حاصل کیا اور جلد ہی اہم عہدے پر فائز ہو گئے۔ انہوں نے مغلوں اور افغان قبائل کے خلاف اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ جمال خان نے انہیں شیر خان کا خطاب دیا کیونکہ انہوں نے تنہا ایک شیر کو مارا تھا۔ شیر خان نے اپنی طاقت کو مزید بڑھایا اور بہار کے علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ وہ اپنی فوج کی تنظیم اور حکمت عملی کے لیے مشہور ہو گئے۔ 1527 میں انہوں نے اپنی قیادت میں افغان قبائل کو متحد کیا اور اپنے دشمنوں کو شکست دی۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو مغلوب کرتے ہوئے بنگال کے حکمرانوں اور مغلوں سے علاقے چھین لیے۔ مغل سلطنت سے مقابلہ 1537 میں شیر خان نے مغل بادشاہ ہمایوں کے خلاف بغاوت کی۔ چوسے کی جنگ 1539۔ شیر شاہ نے چوسے کے مقام پر ہمایوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ کنوج کی جنگ 1540۔ انہوں نے مغلوں کو ایک بار پھر شکست دے کر دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ حکمرانی کے کارنامے 1540 1545۔ شیر شاہ کی حکمرانی مختصر مگر شاندار تھی۔ ان کی اصلاحات نے برصغیر کی تاریخ میں گہرا اثر چھوڑا۔ ایک انتظامی اصلاحات، ٹیکس کا نظام۔ شیر شاہ نے زمین کی پیمائش کی بنیاد پر ٹیکس کا ایک منصفانہ نظام متعارف کرایا۔ کسانوں کو ان کی پیداوار کے مطابق ٹیکس دینا ہوتا تھا۔ زمین کی تقسیم جاگیرداری نظام کو کمزور کرتے ہوئے زمین کی منصفانہ تقسیم کی گئی۔ معاشی اصلاحات، روپیہ کا اجرا۔ انہوں نے چاندی کا سکہ روپیہ جاری کیا، جو آج کے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے کرنسی نظام کی بنیاد ہے۔ سونے اور تانبے کے سکے بھی متعارف کرائے گئے۔ نقل و حمل اور مواصلات، انہوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر کروائی، جو برصغیر کو کابل سے کلکتہ تک جوڑتی ہے۔ شاہراہوں پر سرائیں، مسافر خانے اور کنویں بنائے گئے تاکہ مسافروں اور تاجروں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ فوجی اصلاحات، انہوں نے ایک مضبوط اور منظم فوج بنائی۔ فوجیوں کو نقد تنخواہیں دی جاتی اور گھوڑوں کو نشان زد کیا جاتا تاکہ بدعنوانی نہ ہو۔ ڈاک کا نظام، ایک تیز اور منظم ڈاک کا نظام قائم کیا۔ شاہراہوں پر ڈاک کے مراکز بنائے گئے تاکہ خط و کتابت آسان ہو۔ شیر شاہ کا دور حکومت صرف 5 سال 1540 1545 رہا، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے مثالی کام کیے۔ 1545 میں کالنجر کے قلعے کا محاصرہ کرتے ہوئے کے حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے بیٹے اسلام شاہ نے تخت سنبھالا، لیکن سلطنت جلد ہی مغلوں کے قبضے میں چلی گئی۔
شیر شاہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک بہترین حکمران بھی تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں عوام کے لیے سہولتیں پیدا کیں اور انصاف کو یقینی بنایا۔ ان کے دور کی اصلاحات اور ترقی آج بھی برصغیر کی تاریخ میں یاد کی جاتی ہے۔ وہ ایک عام شخص سے بادشاہ بننے کی مثال ہے، جنہوں نے اپنی صلاحیت، محنت اور ذہانت سے تاریخ رقم کی۔